صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کا رکوع نمبر 9 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 6. سب سے پہلے اس رکوع کا انشاءاللہ لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون، الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزعمون زعم اصل میں گمان کرنے کو بھی کہتے ہیں نا، اس کا اپنے بارے میں یہ زعم ہے، اور زعم کا معنی دعویٰ کرنا بھی ہوتا ہے. یزعمون میرا ذرا گلا کچھ خراب چل رہا ہے 2-4 دنوں سے. یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنو کہ وہ لوگ ایمان لائے، بما انزل الیک اس کتاب پر بھی جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے. یعنی زبان سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یتحاکموا کہ وہ فیصلہ لے کر جائیں. حکم فیصلے کو کہتے ہیں. تحاکما یتحاکموا تحاکمن کا معنی کسی کے پاس فیصلہ لے کے جانا، یعنی اس کو حکم بنانا. حکم کا مطلب کسی کو ثالث بنانا کہ وہ فیصلہ کرے. یتحاکموا کہ وہ حکم بنائیں گے، الی الطاغوت طاغوت کی طرف، شیطان کی طرف، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو سے فیصلہ کروائیں. وقد امروا ان یکفروا بہ جبکہ ان کو حکم دیا گیا ہے ان یکفروا بہ کہ وہ اس کا انکار کریں، کفر کریں، یعنی شیطان کا انکار کریں، نہ یہ کہ شیطان کو ثالث بنائیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم، اضل یضل اکرم یکرم کی طرح شیطان یہ چاہتا ہے ان یضلہم کہ ان کو گمراہ کر دے، ضلالاً ایسی گمراہی، بعیداً جو بہت دور کی گمراہی ہو. بعید کا معنی بعیداً عن الحق، حق سے بہت دور. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تعالوا آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تو اے مخاطب تو دیکھے گا منافقین کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ کہ وہ روک رہے ہوں گے، عَنْكَ آپ سے، یعنی نبی سے، نبی کو خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے لوگوں کو روک رہے ہوں گے. صدودا روکنا، صدود مصدر ہے، یہ تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی بھرپور طریقے سے آپ کی طرف آنے سے لوگوں کو روک رہے ہوں گے. فَكَيْفَ إِذَا پس کیا حال ہوگا، اذا اس وقت، اصابتہم مصیبہ جب ان کو پہنچے کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم یہ لفظ کئی دفعہ آ چکا ہے. بما قدمت ایدیہم اس کا لفظی ترجمہ اپنے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، مراد اس سے اعمال ہوتے ہیں. یعنی جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں سے، یعنی ان کے اپنے اعمال، ان کے اپنے کرتوتوں کے سبب، ثم جاؤک پھر یہ آپ کے پاس آئیں، یحلفون باللہ اور اللہ کی قسم اٹھانے لگیں، حلف اٹھانے لگیں اللہ کا، اور کیا کہنے لگیں، ان اردنا، ان کا معنی نہیں، اردنا اکرمنا کی طرح ارودنا تھا اصل میں. ان اردنا ہم نے نہیں ارادہ کیا تھا، الا مگر احساناً، احسان کا معنی اچھے سلوک کا، و توفیقہ اور آپس میں موافقت کا. یعنی جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، پھر اس وقت کیا حال ہوتا ہے ان کا کہ جب یہ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بدعملی کی تھی یہ تو ہم نے احسان اور توفیق کا ارادہ کیا تھا، یعنی ہماری نیت اچھی تھی. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ اللہ نے جان لیا ہے، ما فی قلوبہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم بس اے نبی آپ اعراض کریں ان سے. وعظہم وعظ یعظ نصیحت کرنا، تو یعظ تعیظ میں تا کو حذف کیا تو امر، عظہم آپ ان کو نصیحت کریں. وقل لہم اور کہیے ان کے لیے، فی انفسہم ان کے بارے میں، قولا بلیغا ایک ایسی بات جو بالکل بلاغت بلیغ ہو، یعنی جس میں صاف پیغام پہنچا دیا گیا ہو. وما ارسلنا من رسول اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول،
الا مگر اس لیے لیطاع، یہ پیسو وائس ہے، لیطاع کہ اطاعت کی جائے اس کی، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ولو انہم اور اگر یہ لوگ اذ ظلموا انفسہم اس وقت کہ جب انہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جان پر، اگر یہ ایسا کر لیتے، کیسا کہ جاؤ کا یہ آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ اور یہ اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے یعنی اللہ سے توبہ کرتے، لوجدوا اللہ لام تاکید کے لیے، وجدوا وجد یجدو کا معنی پانا کسی چیز کو، لوجدوا اللہ تو یہ اللہ کو پاتے، تواب الرحیمہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ فلا وربک، یہ لا یہاں تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، یعنی ہم جو بات کہہ رہے ہیں 100% یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ فلا وربک واو قسم کے لیے، پس قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ جب تک کہ، یہاں تک کہ، یحکموا کا کہ اے نبی یہ آپ کو حکم نہ بنا دے، حکم یحکموا تحکیماً کا معنی کسی سے فیصلہ کروانا، کسی کو ثالث بنانا، حتیٰ یحکموا کا جب تک یہ آپ کو حکم نہ بنا دیں، فی ما ان معاملات میں، شجرہ بینہم جو پیدا ہوتے ہیں ان کے درمیان، یعنی اختلافات۔ شجر اصل میں درخت کو کہتے ہیں، اس میں بھی جیسے درخت ایک نکلتا ہے اور اس کی شاخیں پھیلتی چلی جاتی ہیں، تو آپس کے اختلافات جو ہوتے ہیں اس کو بھی مشاجرہ کہا جاتا ہے، یعنی آپس کہتے ہیں نا مشاجرات صحابہ میں جو اختلاف ہوئے تو اس کو بھی مشاجرات کہا جاتا ہے۔ تو شجرہ بینہم جو بھی ان کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات ہیں، اس میں جب تک یہ آپ کو حکم نہ بنا دیں یہ مومن نہیں ہو سکتے، ثم پھر اس کے بعد، لا یجدوا فی انفسہم پھر یہ نہ پائیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما قضیتا، مما اصل میں تھا من ما، مما ان فیصلوں سے، قضیتا جو آپ نے کیے، وَيُسَلِّمُوا اور تسلیم کر دیں، تسلیمہ مکمل تسلیم، یہ بھی تاکید کے لیے تسلیمہ کہ یعنی اپنے آپ کو مکمل اس فیصلے کے سپرد جب تک نہیں کرتے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَنَّا اور اگر ہم، كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ان پر لکھ دیتے، کیا لکھ دیتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یہ لکھ دیتے کہ اقتلوا انفسکم اپنی جانوں کو قتل کرو، آوی خروجو من دیارکم یا نکلو من دیارکم اپنے شہروں سے، جلا وطنی کا حکم دیتے، دیار دار کی جمع ہے، ما فعلوہ تو نہیں کرتے یہ لوگ ہو اس کام کو، الا مگر قلیل منہم ان میں بہت تھوڑے لوگ اس حکم کو فالو کرتے، ولو انہم فعلوا اور اگر یہ لوگ کر لیں، فعلوا کر لیں، ما وہ کام، یوعظون بہ جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، وعظ یوعظ نصیحت کرنا، یوعظ نصیحت کیا جانا، یہ لوگ کر لیں وہ کام جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لکان خیر لہم تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے، واشد تثبیتا اور تثبیت کا معنی ثابت قدم کرنا، کسی کو ثابت کر دینا، اور یہ ان کو ثابت رکھنے میں اشد زیادہ سخت ہوگا، یعنی دین پر قائم رکھنے میں یہ چیز ان کے لیے زیادہ سخت ہوگی، زیادہ ضروری ہوگی، یعنی ایسی ہوگی جس سے یہ دین پر زیادہ قائم رہ سکتے ہیں، ثابت رہ سکتے ہیں۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ وَإِذًا یہ اصل میں تھا اذ کان کذا اور اگر یہ ایسا کر لیں، یعنی اگر ایسا ہو جائے، لَآتَيْنَاهُمْ تو ہم ان کو دیں گے، من لدنا اپنی طرف سے، اجرا عظیما اجر عظیم، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور دیں گے ہم ان کو، ہدایت دیں گے ہم ان کو، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو شخص بھی اطاعت کرے اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فَأُولَئِكَ پس یہ وہ لوگ ہیں، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم جن پر انعام کیا اللہ نے، من النبیین یعنی نبیوں میں سے ہوں گے، والصدیقین صدیق سچے لوگوں میں سے ہوں گے، والشہداء شہیدوں میں سے ہوں گے، والصالحین اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا اور بہت ہی اچھے ہیں، اولئک یہ لوگ، رفیقا ازروئے رفیق کے، رفاقت کے،
یعنی ساتھ رہنے کے لحاظ سے یہ لوگ جو ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کیا ہی خوب لوگ ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے۔ وکفا باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے علیم ہونے کے لحاظ سے، جاننے کے لحاظ سے۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ، اب میں انشاءاللہ اس کی آپ کے سامنے تفسیر پیش کروں گا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کا ایک شان نزول ہے، متعدد روایات میں یہ ملتا ہے۔ بعض روایات میں بشر نامی ایک منافق کا تذکرہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعہ بہت دفعہ ہوا، تو قرآن نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ منافقین یہ کرتے تھے کہ جب وہ یہ سمجھتے کہ ہم اگر کسی یہودی سے فیصلہ کروائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، اور ہم نبی سے فیصلہ کروائیں گے تو ہمارے اگینسٹ ہو سکتا ہے، تو بعض دفعہ ایسے ہوتا، تو وہ پھر ایسے موقع پہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے کسی یہودی کے پاس جاتے تھے کہ یہودی عالم فیصلہ کرے گا۔ حالانکہ منافق کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمانوں کو فالو کرتا ہوں، لیکن جب آپس کے اختلافات کو حل کرنے کی بات آتی تو یہودی کے پاس چلے جاتے، اور جب پکڑے جاتے کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو، تو پھر بیجا تعویلات کرتے۔ ان سے پوچھا جاتا کیا تم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، تو وہ کہتے ہم تو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات انجیل پر بھی رکھتے ہیں۔ تو بھئی جب تو قرآن پر بھی رکھتے ہو اور پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی رکھتے ہو، تو قرآن تو پچھلی دین کو منسوخ قرار دے رہا ہے، تو پھر تو آپ کے پاس قرآن سے فیصلہ کروانے کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کر رہے تھے کہ اپنا فائدہ نظر آتا تو نبی کے پاس چلے جاتے، اور نقصان نظر آتا تو نبی کو چھوڑ دیتے۔ تو ایسا ایک دلچسپ واقعہ ہوا، ایک بشر نامی منافق تھا، یہودی سے اس کا کوئی جھگڑا تھا۔ اب اس میں وہ یہودی حق پر تھا، تو یہودی کی خواہش یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا جائے۔ تو یہودی کو پتا تھا بھئی نبی فیصلہ کریں گے تو وہ مسلمان، یعنی مسلمان سے مراد وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، ظاہر میں تو وہ مسلمان ہی تھا، دل کی حالت تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیس گیا ان کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہودی برحق ہے۔ اس منافق کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، تو اس نے کہا، منافق نے کہا کہ ہم حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ منافق کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر جو تھے وہ اسلام کے بارے میں بڑے غیرت مند تھے، اور ایک دینی غیرت اور حمیت ان میں بہت تھی، تو شاید وہ جب یہ سنیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ یہودی، تو وہ دینی حمیت اور دینی غیرت میں آ کے یقیناً مسلمان کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ یعنی منافق کا یہ خیال تھا کہ بھئی وہ تو جان کی بازی لگا دینے والے آدمی ہیں، تو وہ تو غیرت میں آئیں گے، اور وہ یہودی تو اسلام دشمن ہے، اس کا کیسے ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو منافق نے اس یہودی سے کہا کہ بھئی عمر بن خطاب کے پاس چلو۔ تو اس یہودی نے کہا کہ بھئی تمہارے نبی فیصلہ کر چکے ہیں، تو اب کیسے جائیں؟ اس نے کہا نہیں وہیں چلو۔ وہ یہودی مان گیا، اس نے کہا چلو وہاں چل لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے یہ لوگ، تو یہودی نے پورا پہلے معاجرہ سنایا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا چکے ہیں، لیکن یہ اس فیصلے پر راضی نہیں ہے، اس کا اصرار تھا کہ آپ ہی کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے پہلے تو تصدیق کی، پوچھا کیا واقعی نبی سے فیصلہ کروا لیا ہے؟ اس منافق نے کہا کروا لیا، لیکن آپ فیصلہ کریں، ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر گئے گھر میں اپنے، تلوار لائے اور لا کے اس کا گردن اڑا دی منافق کی، اور کہا کہ میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ مطلب یہ کہ تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہہ رہا ہے، تو اسلام سے ہی نکل گیا۔ تو اسلام میں چونکہ مرتد کی سزا قتل ہے، بغاوت کے زمرے میں آتی ہے یہ بات، کہ آپ اسلام قبول کر کے اسی کو غلط قرار دے رہے ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا عملی کوتاہی، ایک ہوتا ہے اس کو غلط قرار دینا، یہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز۔ تو اب جب حضرت عمر نے قتل کر دیا، تو جو منافق کے جو رشتہ دار تھے وہ آ گئے، بھئی ہمیں دیت چاہیے، انہوں نے کیا کیا ہے، ہمیں قصاص چاہیے، دیت چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اس پہ قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ دیت تو اس کی ہوگی نا کہ جو یا تو غیر مسلم ہو، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا،
اس کو قتل کرنا تو ناحق قتل ہے. لیکن ایک آدمی جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کے بعد واضح لفظوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو غلط قرار دے رہا ہے وہ تو اسلام سے نکل گیا. تو قرآن نے ایسے موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی اور بتایا کہ یہ لوگ مسلم نہیں ہیں, یہ اسلام کو چھوڑ چکے ہیں. تو منافق تو شروع سے ہی مسلمان نہیں ہوتا, لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ظاہر پہ فیصلہ کریں, ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے, اور جب وہ کلمہ کفر زبان سے نکالے گا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے, ورنہ حقیقت میں تو وہ شروع سے ہی مسلمان نہیں تھا, اس کے حرکات سے پتہ چل رہا تھا. تو اس پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں. فرمایا الم تر الی الذین, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا, یزعمون, جو دعویٰ کرتے ہیں, انہم آمنوا بما انزل الیک, کہ وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر بھی جو اے نبی آپ پر نازل کی گئی, وما انزل من قبلک, اور اے نبی آپ سے پہلے جو نازل کی گئی. دعوے تو یہ ہیں کہ ہم پکے مومن ہیں, لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, لیکن وہ اصل میں شیطان سے فیصلہ کرواتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ وہاں سے ہو جہاں اپنی خواہشات پوری. ظاہر ہے شیطان سے تو کوئی بھی فیصلہ نہیں کرواتا نا, کہ جن آئے شیطان آئے. تو مطلب یہ کہ نبی کو چھوڑ کر کسی کے پاس جانا یہ شیطانی عمل ہے, تو گویا اپنی خواہشات سے فیصلہ کروا رہے ہیں. وقد امروا ان یکفروا به, حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ شیطان کا انکار کریں, حق کے ساتھ فیصلہ کروائیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ, اور شیطان تو چاہتا ہے, أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, کہ ان کو مکمل گمراہ کر دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ, تو اب ان کو ڈر لگتا ہے کہ بھئی یہ تو مسئلہ ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا. تو کیا ہوتا ہے, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ, اے نبی آپ منافقوں کو دیکھیں گے, یصدون عنک صدودا, کہ وہ روک رہے ہوتے ہیں, عنک آپ سے, صدودا روکنا, یعنی زبردست طریقے سے آپ کے پاس آنے سے روک رہے ہوتے ہیں. صبح و شام اسلام کرتے ہیں لیکن اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے. فکیف اذا اصابتہم مصیبہ, فرمایا پھر اس وقت کیا حال ہوتا ہے ان کا جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے. جیسے وہ پہنچ گئی تھی مصیبت کہ حضرت عمر نے تو گردن اڑا دی, تو یہ مصیبت جب پہنچتی ہے بما قدمت ایدیہم, ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو یہ تو اس منافق کا اپنا کرتوت تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر نے اس کی گردن اڑائی. تو جب مصیبت پہنچتی ہے تو ثم جاؤک, پھر یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, یعنی اس منافق کے لواحقین, رشتہ دار جو اس کا ساتھ دے رہے تھے. اب یہ آپ بجائے اس کے کہ کہیں ہاں بھائی صحیح ہوا اس کے ساتھ, لیکن نہیں, یہ نبی آپ کے پاس آئیں گے, یحلفون باللہ, اور اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے, ان اردنا الا احسانا و توفیقا, کہ اے نبی ہم جو آپ کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کروا رہے تھے, کیونکہ یہ صرف ایک منافق نہیں تھا اور بہت سارے منافق یہ کام کرتے تھے, تو یہ سارے اکٹھے ہو کے آ کے اب سب ڈر گئے نا کہ بھائی یہ تو بڑا غلط ہو گیا. تو سب قسمیں اٹھا کے کہنے لگے, بھائی ہم جو اے نبی آپ کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کروا رہے ہیں تو ہماری نیتیں اچھی ہیں, احساناً و توفیقا, ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں. اچھے کا مطلب یہ ہے, توفیقہ کا مطلب یہ ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے. یعنی بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں کا فیصلہ ہوگا حق, لیکن سامنے والا حق کا اس میں برداشت نہیں ہے, تو ہم کمپرومائز کا راستہ گویا اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. ایک سلو کا راستہ ہوتا ہے نا, جیسے زید نے ابو بکر سے ₹1,00,000 لیے, اب آپ عدالت میں جائیں تو عدالت پابند بنا دے گی بھئی زید کو کہ ابو بکر کے ₹1,00,000 دو, لیکن کمپرومائز کا راستہ کیا ہوگا کہ یار کچھ لو کچھ دو. تو آپ پھر ایسی صورت میں عدالت میں نہیں جاتے بلکہ کسی کو ثالث بنا دیتے ہو کہ یار چھوڑو, بس ایسا کوئی فیصلہ کرو کہ دونوں کے لیے قابل قبول ہو, تاکہ پھڈا نہ ہو. توفیق کا معنی دونوں میں موافقت ہو جائے. تو منافق یہ تعویل کرنے لگے ایسے موقع پہ کہ ہم نبی سے جو فیصلہ نہیں کروا رہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کے فیصلے کو ہم غلط سمجھتے ہیں, بلکہ اصل تو یہ تھا کہ ہم تو احسان اور توفیق, یعنی کوئی اچھی بات پر عمل ہو جائے جس میں آپس میں بغض نہ ہو. 100% حق پر چلنے میں تو نقصان یہ ہے کہ وہ جس کے خلاف فیصلہ ہوگا اس کے دل میں دشمنی بھی آ سکتی ہے, ٹینشن بھی ہو سکتا ہے. کمپرومائز کا راستہ, یعنی اچھا راستہ ہم اختیار کر لیں, کمپرومائز. توفیق کا معنی کمپرومائز کر لیں تاکہ دونوں کے دل صاف رہیں. تو یہ جھوٹ موٹ کی تعویلات کرنے لگتے تھے وہ. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ما فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں. یعنی یہ حقیقت ایسا نہیں ہے. اصولی طور پر تو یہ بات درست ہے کہ بعض دفعہ صلح کا راستہ اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے. ایک دم ٹھیٹ فیصلہ کروانے سے آگ لگ جاتی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے مدعی کو
کہ وہ بھائی اپنا حق چھوڑ دے، تھوڑا سا حق لے لے، کچھ ادھر کر کے جوڑ توڑ کر کے ان میں نباہ پیدا کر لو، یہ بات درست ہے فی نفسی ہی، لیکن اللہ فرماتے ہیں منافقین کی یہ نیت نہیں ہوتی. منافق کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میرے حق میں مکمل فیصلہ ہو جائے اور میں جس پہ ظلم کر رہا ہوں تو مظلوم کی کوئی فریاد سننے والا نہ ہو. اولئک الذین، فرمائیے وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں جو کچھ ہے. فاعرض عنہم، اے نبی اب آپ ان سے اعراض کریں. کیا مطلب؟ ان کو اب سزا نہ دیں کوئی، حضرت عمر نے دے دی ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے کہ آپ نے اگر اعراض نہیں کیا اور اسی طرح ان منافقین کو قتل کرنا شروع کیا تو خود حدیث میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے، غیر مسلم کہیں گے، ان محمد یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر دیتے ہیں. تو اسلام کا ایک غلط امیج دنیا کے سامنے جائے گا. تو ٹھیک ہے، یہ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ ان کی غلطیاں ہو رہی ہیں، تو فاعرض عنہم، ان سے آپ اعراض کریں، یعنی دنیا میں فی الحال ان کو سزا نہ دیں، آخرت میں اللہ خود دے گا. وعظہم، اور ان کو نصیحت کرتے رہیں. بہرحال باقی حضرت عمر نے جو دے دی سزا وہ تو دے دی، اب تو آئندہ نصیحت کی جا رہی ہے، ان سے اعراض والا راستہ اختیار کریں. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے بعد ان کے لیے فی انفسہم، ان کے بارے میں، ان کے نفسوں کے بارے میں ان سے کہیں قولا بلیغا، بلاغت والی بات، یعنی ایک ایسا قانون ان کو بیان کر دیں جو بلیغ ہو. بلیغ کہتے ہیں ایسے کلام کو جس نے ہر پہلو سے احاطہ کیا ہو. بلاغت کا معنی پہنچا دینا، یعنی آپ ان کو اپنا پیغام صاف لفظوں میں پہنچا دیں. وہ پہنچانے والی بات یہی ہے کہ ہم جو تمہیں دنیا میں سزا نہیں دے رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم حق پر ہو اور تمہیں اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا. اسلام کے علاوہ کسی اور کو فالو کرو گے تو تمہارا شمار غیر مسلموں میں ہوگا. یعنی یہ اسلام کے جو اس بارے میں اصول ہیں وہ بلاغت کے ساتھ بہترین انداز سے ان تک آپ پہنچا دیجیے. آگے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. منافقین سے اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو 100% پیغمبر کو فالو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا یہاں اپنا فائدہ پیغمبر کو فالو کرنے میں ہے تو ادھر پیغمبر کو، یہاں اسلام کو چھوڑنے میں ہے تو یہاں اسلام کو چھوڑ دو. نہ، رسول جب بھی بھیجا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی وہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، ہم ان کو کیوں فالو کریں؟ تو اللہ نے فرما دیا بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب تم جو رسول کو فالو کرتے ہو تو اصل میں رسول کو نہیں بلکہ اللہ کو فالو کر رہے ہو تم. وما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی تھی تو توبہ کا راستہ اختیار کرتے نا. جھوٹی تعویلات کیوں کر رہے ہیں؟ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، فیصلہ ادھر سے کروانا تھا، اپنے مفاد میں وہاں سے فیصلہ کروا لیا. تو جب غلطی ہو جائے تو اکڑو مت، توبہ کرو. تو آگے اللہ فرما رہا ہے اگر یہ توبہ کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ان کے لیے. انہوں نے توبہ نہیں کی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر ایسا ہوتا کہ یہ اپنی جان پر جب ظلم کر بیٹھے تھے، جاؤکا، یہ آپ کے پاس آتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے توبہ کرتے، یعنی اللہ سے، یعنی رسول کی خدمت میں آ کے بھی یہ سفارش کرتے کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں ہمارے لیے، اور خود بھی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے یہ معافی مانگتے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو پاتے تواباً، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیماً، رحم کرنے والا. دیکھتے کہ اللہ ان کے اس خطا کو معاف کر دیتا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ بڑی پرزور قسم اٹھاتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھتے ہیں. لا، نہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اسلام قبول کر کے کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، دونوں ٹھیک ہے. نہ. وَرَبِّكَ، اے محمد تیرے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ جب تک کہ یحکموک، آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، فی ما شجر بینہم، ان تمام اختلافات میں جو ان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں. جب تک آپ سے فیصلہ نہیں کروائیں گے ہر معاملے میں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور ایسا بھی نہیں ہے فیصلہ کروانے کے بعد ان کی پیشانی پہ لکیریں آ جائیں کہ ہائے یہ کیسا فیصلہ ہو گیا. نہ. اس کے بعد لا یجدوا فی انفسہم حرجا،
فیصلے کے بعد پھر یہ اپنے دلوں میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی یہ سمجھے کہ 100% درست فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ نبی کا فیصلہ اسلام کا فیصلہ ہے، اسلام کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اپنے دلوں میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیتا، اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اپنے آپ کو سپرد کر دیں، مکمل سپرد کر دینا، 100% اپنے آپ کو حوالے کر دیں، یعنی کیا مطلب، تسلیم کر دیں کہ بھائی یہ فیصلہ ہے، بس یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رائے صحیح ہو نہیں سکتی۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ دیکھیں اس آیت کا اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک حدیث ایسی ہے جو بظاہر اس آیت کی اگینسٹ ہے، اپوزٹ ہے، وہ میں اس حدیث کی تشریح کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو یہ آیت صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی شخص کے حق میں فیصلہ کر دوں، جس کے لیے میں نے فیصلہ کیا وہ حقیقت میں غلطی پر ہے، تو میرے فیصلے کی وجہ سے اس شخص کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یہ صحیح حدیث ہے بالکل۔ مثال کے طور پر زید اور بکر نام کے دو شخص، زید نے بکر سے 2 لاکھ روپے لیے، ٹھیک ہے، اور لینے کے بعد مکر گیا۔ بکر گیا فیصلہ کروانے کے لیے، جیسے فرض کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے گواہ پیش کرنا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکر سے گواہ مانگے کہ تم نے زید کو 2 لاکھ روپے دیے ہیں، بکر کے پاس گواہ نہیں ہے، تو زید سے قسم اٹھائی جائے گی کہ تم قسم اٹھا کے کہو کہ میں نے 2 لاکھ روپے نہیں لیے۔ زید اگر قسم اٹھا لے کہ میں نے 2 لاکھ روپے نہیں دیے تو اسلامی عدالت زید کے حق میں فیصلہ کر دے گی، حالانکہ زید نے حقیقت میں 2 لاکھ روپے لیے ہیں اور لے کے کھا گیا ہے، لیکن عدالت کے پاس چونکہ گواہ نہیں ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے تو عدالت فیصلہ کرے گی مدعا علیہ کے حق میں۔ مدعی ہے بکر، مدعا علیہ ہے زید۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بعض دفعہ ایسے ہوا کرتا تھا کہ ایک شخص کسی پر ناحق الزام لگا کے اس کا حق کھا لیتا تھا، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے، یعنی جو دعویٰ کرنے والا تھا اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے تھے، اور سامنے والا بعض دفعہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا تھا۔ تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہوں، مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو مدعا علیہ سے قسم اٹھا لی، اب وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، سچی قسم اٹھا رہا ہے، یہ تو میں نہیں جانتا۔ تو اس لیے نبی نے فرمایا کہ میرے فیصلے کی وجہ سے کسی کا مال ناحق حلال نہیں ہو جائے گا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہہ دیں چونکہ یہ فیصلہ نبی کا تھا تو اب میرے لیے وہ فلاں کا مال حلال ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا حق ہے، میرا حق نہیں ہے۔ تو ایسے فیصلوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے فیصلے کے بعد بھی ظالم کے لیے مظلوم کا مال کھانا حلال نہیں ہے، کیونکہ میرا فیصلہ ظالم کے حق میں ہے، وجہ اس کی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ظالم ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا اگر بالفرض وہ ظالم نکلا، یعنی نبی تو اپنے خیال میں یہی فیصلہ کریں گے نا، یہی سمجھ کے کہ یہ ظالم نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اگر وہ ظالم ہے تو نبی کے فیصلے کے بعد جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی میرے پاس آئے کہ جی مفتی طارق مسعود سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں، اب زید نے کہا کہ جی بکر نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے، بکر کہہ رہے میں نے تو نہیں لیے، تو میں کیا کروں گا؟ میں زید کو بولوں گا تمہارے پاس گواہ ہیں کہ تم نے بکر کو 1 لاکھ روپے دیے ہیں؟ زید کہہ رہے گواہ تو نہیں ہے، میں تو اس پر اعتماد کی بیس پہ دیے تھے، میں نے تو اعتماد کی بیس پہ دیے تھے۔ تو میں بکر سے پوچھوں گا اچھا تم قسم اٹھاؤ کہ میں نے نہیں لیے، بکر نے جھوٹی قسم اٹھا لی کہ میں نے نہیں لیے۔ اب میں تو ظاہر ہے بکر کے حق میں فیصلہ کروں گا، میں بولوں گا بھائی کوئی پیسے ویسے نہیں ہے، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، وہ قسم بھی اٹھا لی اس نے اپنے حق میں، تو میں کیا کروں؟ چلو شابت جاؤ یہاں سے۔ تو میں بکر کے حق میں فیصلہ کروں، اور بکر اب ساری دنیا میں یہ کہتا پھرے کہ بھائی مفتی صاحب کا فیصلہ تھا، میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے، تو بھائی وہ فیصلہ اس لیے ہوا کہ اس بیچارے کے پاس گواہ نہیں ہے اور آپ نے جھوٹی قسم اٹھا لی ہے، تو اس فیصلے کی بیس پر بکر کے لیے زید کا مال حلال نہیں ہو جائے گا، قیامت کے دن بکر کو دینا پڑے گا۔ بکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے تو ایک مفتی سے میں نے فیصلہ کروایا تھا۔ تو جیسے ہمارے ہاں ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، تو نبی کے دور میں بھی ایسا ممکن تھا
اس لیے نبی نے اصول بیان کر دیا کہ میرے فیصلے کی بیس پر صرف اعتماد کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کا مال کھا لیں کہ بھی نبی کا فیصلہ ہے. تو حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو ظالم کے لیے مظلوم کا مال حلال نہیں ہوگا. تو ایک طرف یہ حدیث ہے. دوسری طرف یہ ہے قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ نبی کے فیصلے کے بعد کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے فیصلہ کروائے اور اسی فیصلے کو 100% درست سمجھے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جج یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان میں مدعی نے جو دعویٰ کیا ہے مدعی اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا. تو یہاں جج کو غلطی ہو سکتی ہے. لیکن ایک فیصلہ یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر میرے پاس کیس آیا, ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کی اولاد میں صرف 2 وارث ہیں, ایک بیٹا اور ایک بیٹی, اور وہ وراثت میں فرض کریں 3 لاکھ روپے چھوڑ کر گیا ہے. اب بیٹی کا دعویٰ ہے کہ 1.5 لاکھ مجھے ملیں گے اور 1.5 لاکھ میرے بھائی کو ملیں گے, کیونکہ ہم دونوں اپنے باپ کی اولاد ہیں اور دونوں ایک جیسی اولاد ہیں, تو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, 1.5 مجھے ملیں گے, 1.5 میرے بھائی کو ملیں گے. اور بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا نہیں جی اسلام سے فیصلہ کرواؤ کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلام اگر مجھے ڈبل دیتا ہے تو پھر اسلام کے حکم کو فالو کیا جائے گا. اب یہ دونوں پہنچ گئے کسی مفتی کے پاس, تو مفتی کیا فیصلہ کرے گا؟ بھائی قرآن کے مطابق بھائی کا حصہ بہن کی نسبت دگنا ہوتا ہے, لہٰذا 3 لاکھ میں 2 لاکھ بیٹے کو ملیں گے اور 1 لاکھ بیٹی کو ملے گا. یہ وہ فیصلہ ہے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کون مدعی ہے کون مدعا علیہ ہے, مدعی اپنا دعویٰ کرنے میں سچا ہے یا جھوٹا, نہ, بلکہ شریعت کا ایک حکم بتایا جا رہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام بیٹے کا اتنا حصہ بنتا ہے, بیٹی کا اتنا حصہ بنتا ہے. یہ جو فیصلہ ہے, اس قسم کا جو فیصلہ ہوگا, اس فیصلے کو نہ ماننا کفر ہے. اگر یہاں لڑکی یہ کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں مانتی اس فیصلے کو, میں تو یہودی مذہب میں دیکھوں گی وراثت کا, کہ میں تو امریکہ کے قانون میں دیکھوں گی لڑکیوں کی وراثت کتنی ہے, میں تو جاپان کے قانون کو دیکھوں گی لڑکیوں کی وراثت کتنی ہے. تو بھئی آپ کو اسلام کا قانون بتایا جا رہا ہے, آپ اس کو چھوڑ کر کبھی امریکہ کے قانون کبھی برٹش لاء کی طرف, تو یہ وہ جرم ہے جس کا قرآن یہاں تذکرہ کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کیا کرتے تھے تو اس فیصلے کی 2 جہتیں ہیں. ایک فیصلہ تو وہ تھا جس میں مدعا علیہ کے دعوے کو پرکھنا کہ یہ دعویٰ سچا ہے جھوٹا ہے, گواہوں کے ذریعے قسموں کے ذریعے. اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے, انسان تھے, آپ سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے, جو نبی نے خود بتایا کہ مجھ سے اس میں غلطی ہو سکتی ہے. لیکن ایک فیصلہ وہ ہے جس میں آپ شریعت کا حکم بتا رہے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے, اس میں آپ سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی, اور اس فیصلے کو ماننا ضروری ہے, اس فیصلے کا انکار کرنا یہ کفر ہے. تو یہاں بھی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ اے نبی ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں فیصلہ آپ سے نہ کروائیں. تو یہاں آپ سے مراد آپ کی شخصیت نہیں ہے بلکہ اسلام ہے, اسلام سے فیصلہ نہ کر, کیونکہ نبی اسلام بتائیں گے. تو اس آیت میں اس تفسیر سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں علماء بھی داخل ہیں. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے لیکن نبی کی شریعت موجود ہے, لہذا علماء کے ہوتے ہوئے اگر لوگ آپس کے اختلافات میں علماء کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کرواتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ کروا رہے ہیں. کیونکہ آج نبی ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن علماء جو انبیاء کے وارث ہیں وہ موجود ہیں. پہلے نبی کے دور میں نبی بتاتے تھے کہ اسلام کیا ہے, نبی کے دنیا سے جانے کے بعد علماء بتائیں گے کہ اسلام کیا, جو بھی اہل حق علماء ہیں. تو یہ آیت صرف نبی کے دور کے ساتھ خاص نہیں ہے, اس آیت میں یہ قیامت تک کے لیے نازل ہوئی ہے کہ یحکموا کا, اے نبی آپ سے فیصلہ کروائیں گے. تو آپ سے مراد آپ کی شخصیت نہیں ہے بلکہ آپ سے مراد کیا ہے؟ اسلام, کہ اللہ کا کیا فیصلہ اس بارے میں. تو یہ خوب سمجھ لیں. پھر دوسری بات یہ کہ اسلام, یعنی یہ تو آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہاں نبی مراد نہیں ہے بلکہ نبی سے مراد کیا ہے؟ اسلام. تو جب بھی آپ کے آپس کے اختلافات ہوں گے, وراثت کے جھگڑے ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, اور جو کچھ حقوق میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں, شوہر کہتا ہے میرا حق ہے, بیوی کہتی ہے میرا حق ہے, تو اسلام کیا کہتا ہے بھائی اس بارے میں کہ کس حد تک ایک دوسرے کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو مسلمان اسلام کے آگے سر جھکا دیتا ہے. جیسے اسلام عورت کو کہتا ہے کہ بھائی اس نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے, لبرل لوگ کہتے ہیں عورت پابند نہیں ہے. تو مسلمان عورت اسلام کے آگے جھک جائے گی, کہے گی میرے اسلام نے مجھے
اسلام نے مجھے اس بات کا پابند بنایا کہ میں شوہر کی اطاعت کروں، تو اس کو کرنی یعنی ماننا پڑے گا کہ یہ حکم ہے. اور شوہر کو اسلام نے پابند بنایا کہ نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے، تو یہاں اس کو ماننا پڑے گا. تو اس کی میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید تفصیل بیان کروں گا. ابھی میں اس کو ایک چھوٹی سی وضاحت کر کے پھر اگلے ایپیسوڈ کے لیے باقی چھوڑتا ہوں میں انشاءاللہ. کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے عملی کوتاہی اور ایک ہوتی ہے عقیدے کی کوتاہی. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے فیصلے کو برحق سمجھیں. اگر کسی نے اسلام سے فیصلہ کروایا اور اسلام نے بتایا کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے، وہ دل سے مانتا ہے کہ اسلام کا فیصلہ 100% درست ہے، لیکن عملاً وہ کسی اور فیصلے پر عمل کر رہا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، گنہگار ہوگا. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ اسلام کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، ہم کہیں اور سے فیصلہ کرواتے ہیں، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ مطلب ہے آیت کا کہ ایک ہوتی ہے عملی کوتاہی اور ایک ہوتی ہے عقیدے کی کوتاہی. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی بھی شخص جو غیر مسلم عدالت سے فیصلے کے لیے چلا گیا، آپ نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے جو اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، تو آپ غیر مسلم عدالت سے فیصلہ کروا رہے ہو. تو ہم یہ تفصیل بیان کریں گے. غیر مسلم عدالت سے جو فیصلہ کروا رہا ہے، اگر وہ اسلام کے مقابلے میں اس کو دل سے بھی صحیح سمجھتا ہے پھر تو یقیناً اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر وہ دل سے صحیح نہیں سمجھتا بلکہ وہ کہتا ہے یار میں ماحول کے ساتھ میں نے کیسے گزارا کروں، میں ماحول ایسا ہے یوں ہے، میں کمزور مسلمان ہوں اور میں بس اسی پہ چلوں گا، اللہ معاف کر دے، تو گناہگار ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب تو ہوگا لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر یہ بہت اہم رکوع ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے وہاں سے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.